معزز حاضرین، سامعین، دوستوں، نوجوان عزیزوں، آج کا یہ خطبہ جمعہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے گزشتہ سے پیوستہ نماز کے سلسلے میں چل رہا تھا۔ نماز کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ سب سے پہلے ہم نے طہارت کے مسائل بیان کیے تھے، پھر اس کے بعد وضو کے مسائل بیان کیے تھے، پھر اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان کیا تھا، اور اس کے بعد نماز کے متعلق ہم نے چند باتیں گزشتہ خطبے میں پڑھی تھی، سنی تھی۔ آج بھی ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نماز ہی کے سلسلے میں چند باتیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ گزشتہ میں سفر میں چلا گیا، ایک ہفتہ سمجھیے کہ یہاں موجود نہ تھا، تو آج خطبہ جمعہ سمجھیے کہ روخا ہو گیا، تقریباً مسجد کے بیشتر حصہ خالی ہو گیا۔ یہ سائیڈ پوری خالی ہو گئی، وہ سائیڈ پوری خالی ہو گئی، بیچ کی سائیڈ پوری خالی ہے، اور جناب ادھر کے حصے کا اللہ جانے کیا حال ہو، اور باہر تو بالکل ہی خالی ہے۔ بہرحال لوگ جو ہے یا تو یوں سمجھے ہوں گے مولوی صاحب تو چلے ہی گئے، بس کہیں بھی جہاں پڑھ لیں۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے، وہ کچھ سننے آتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کچھ اپنے دین کو، کچھ لوگ آتے ہیں بیچارے دور دراز سے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے مارکیٹ میں رہتے ہیں، وہ بس یہیں کھانا لا لیتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا لیتے، نماز بھی نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یار چلو جب کھانا کھانے جائیں گے تو وہی اپنے گھر کی جو مسجد ہے محلے کی وہی نماز پڑھ لیں گے۔ بہرحال مختلف وجوہات کی بنیاد پر آج مسجد کے اندر جو ہے خطبہ جمعہ سننے والے افراد بہت کم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدھے کو فرق ہے، بالکل آدھا۔ ہر بار جتنے رہتے ہیں اس سے آدھے ہیں۔ بہرحال جمعہ تو سب نے ادا کرنا ہے، سبھی ادا کریں گے، لیکن میں بتایا آپ کو کہ بہت سارے لوگوں کو اطلاع یہ تھی کہ میں موجود یہاں نہیں ہوں، اور پھر میں آیا بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، 2 گھنٹے پہلے۔ بہرحال آئیے میں وہ چند باتیں جو ہم نے سنی تھی پہلے مختصر سا اس کا اعادہ کرتا ہوں۔ نماز کے سلسلے میں بنیادی بات، سب سے پہلی چیز ہے نماز کے سلسلے میں جو حدیث میں بھی آیا ہے، وہ حدیث کے حوالے میں نے بتایا نا آپ کو، میں حدیث کے حوالے مختصر بالکل شارٹیج میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں نماز کی، 3 چیزیں بہت اہم۔ اصل الصلاۃ ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزیں ہیں نماز میں زیادہ اہم۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے خضوع القلب، عظمت جل جلالہ۔ ایک تو یہ کہ دل جو ہے انسان کا نماز کے اندر انتہائی خضوع اختیار کرے، بہت زیادہ خضوع کے ساتھ، خضوع بہت زیادہ خشیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، بہت زیادہ خشوع اور خضوع اور دل کی گہرائیوں سے آدمی اپنے دل کو نماز میں مستحضر رکھے۔ دوسری چیز ہے انسان اپنی زبان سے اعلیٰ کلام پڑھے، اعلیٰ بات کہے۔ یعبر اللسان عن تلک العظمت افصح عبارت، انسان اپنا بندہ ہونا اور اللہ کا بہت بڑی شان اور عظمت والا ہونا، اس بات کو بہترین الفاظ سے اپنی زبان سے اچھا تعبیر کرے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے یعطب الجوارح ذلک الخضوع، اور تیسری چیز ہوتی ہے انسان کا ہر عضو، انسان کے جسم کا ہر حصہ باادب ہو، گستاخی نہ ہو، باادب ہو۔ تینوں چیز سمجھ گئے آپ؟ دل میں انتہائی خضوع ایک،
دوسرا زبان پر اللہ کی عظمت کا ترانہ، اللہ کی عظمت اور اپنا بندے ہونے کا اعتراف اس زبان کے ترانے سے. اور اعضائے وضو جو ہے، انسان کے جو حصے ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں جو انسان کے، انسان کا جو وجود ہے یہ باادب ہو، بہت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا ہو. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ یہ تین چیزیں نماز میں امپورٹنٹ ہے. امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، سیاسی والے امام ترمذی ہے نا، انہوں نے باب قائم کیا ہے اور باب کا عنوان رکھا ہے کہ باب ما جاء فضلی اقنع واسقنا والقنوع والخضوع والخشوع. یہ الفاظ انہوں نے تعبیر فرمائے کہ نماز کے اندر اس بات کے فضیلت کے بیان میں کہ نماز میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے، کیسا خضوع اور خضوع اختیار کرنا چاہیے، یہ بہت انہوں نے باب ہی قائم کیا اور اس کے نیچے پھر حدیث لائے. بہرحال تو اس حدیث کے پیش نظر یہ تینوں باتیں یہاں سے مستفاد ہوتی ہیں، نکلتی ہیں کہ انسان کے لیے یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں نماز کے اندر. اب دیکھیے، غور کیجیے، انسان نماز میں باادب کھڑا ہو، پورے ادب کے ساتھ، اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ فضول حرکت نہ کرے، ورنہ بے ادبی ہوگی. آدمی نماز میں ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، بار بار ہاتھ گھما رہا ہے، کبھی آگے پیچھے ہٹ رہا ہے، کبھی اوپر نیچے دیکھ رہا ہے، کبھی ٹانگا گھما رہا ہے، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، کبھی گھوم کر رہے کرتے نا، مختلف پتہ نہیں کیسے کیسے ایکٹنگاں کرتے رہتے. یہ سارا معاملہ بے ادبی ہے. اللہ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، پورے ادب کے ساتھ. قیام جو ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے، پورے ادب کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے اندر کسی قسم کی حرکت پوری نہیں ہونی چاہیے. اوپر کو دیکھنا، دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، نیچے دیکھنا، اوپر دیکھنا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا، کھجلانا، ہاتھوں اٹھانا، بال سیدھے کر لینا، ٹوپیاں اڑ لینا، موبائل نکال لینا، بند کرتے رہنا، کھولتے رہنا، یہ ساری بیماریاں ہیں، یہ بے ادبی ہے. نماز کے اندر اگر ادب میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو اللہ کی ناراضگی. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز میں ہوتی ہے قرات، قرآن پڑھتا ہے آدمی، اور قرآن آپ پتہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے. کیا شان ہے اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو پالنے والا ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے، میری تعریف کچھ بھی نہیں، تمام شکر تیرے لیے، ساری تعریف تیرے لیے، ساری حمد تیرے لیے، عظمت صرف تیرے لیے، تمجید تیرے لیے، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو ہی بدلے کے دن کا مالک. کیسی تعریف کر رہا ہے بندہ اپنے رب کی، کس سے؟ اپنی زبان سے. کہا؟ نماز میں. اور اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو اس بات کا مکلف ہوں کہ میں تیری عبادت کروں اور کرتا رہوں، بس اسی لائق ہوں. میں اتنا کمزور ہوں، اتنا ویکنیس ہوں، میں ایسا بندہ ہوں، میں اتنا چھوٹا ہوں تجھ سے کہ میری کوئی حقیقت نہیں، تعریف کا مستحق تو، عظمت کے لائق تو، بس میں تیری ہی عبادت کرتا رہوں، بس میں اسی لائق ہوں. تو زبان سے ترانہ گا کے بتلا رہا ہے بندہ، اللہ تو عظمت والا ہے، تو اس بات کا مستحق ہے کہ تیری عبادت کی جائے تو میں تیری عبادت کروں. تو اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ کی عظمت اور شان کو، بڑائی کو بیان کر رہا ہے. کس سے؟ زبان سے. یہ ہو گیا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ دل، انتہائی خشوع، دل کے اندر بہت زیادہ ڈر، جذبہ محرکہ، دل کے اندر ایک کیفیت، ایک سرور، ایک اللہ سے اشتیاق. بلکہ حضور نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے تو کیسی نماز پڑھے پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز جب تو پڑھے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ حدیث جبرائیل کے الفاظ ہیں کہ ایسے نماز پڑھو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارا گزر یہاں نہ ہوا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یوں سمجھو مجھے
دل میں سمجھ کے نماز پڑھو. بھائی اگر تمہارے اندر وہ پاور، وہ قوت، وہ جذبہ وہ نہیں ہے، وہ شے، وہ ترقی کا مرتبہ ابھی نہیں ملا، وہ بلند مقام ابھی نہیں نصیب ہوا، تو کوئی بات نہیں. کم سے کم یہ سمجھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اتنا تصور کر لو دل کے اندر. تو دل کا حاضر اور ناظر رہنا اور انتہائی خشوع اور محبت دل کے اندر چھپے رہنا اور اللہ کی ہر نعمت کا اس پر قدر کا احساس، عزت اور احترام کے ساتھ، دل میں عظمت کے ساتھ اللہ کا ترانہ زبان سے بیان کرتے رہنا اور جسم کو باادب کھڑے رکھنا، یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ احسن الصلاۃ، یہی بہترین نماز ہے. یہی بہترین نماز ہے، اس سے بہترین نماز نہیں. یہ اصل نماز. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ دل چاہے کیلکولیٹر چلاتا رہے، دکان میں بیٹھا رہے، گھر پہ رہے، کہیں بھی رہے، پتہ ہی نہیں چلتی کتنی رکعت ہوئی. بھائی آگے فٹافٹ نیت باندھی، فٹافٹ شروع کر دی، 2 رکعت ہوئی کہ 3 ہوئی، پتہ نہیں چلا، آگے پیچھے کر کے اپنا سلام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باہر چلو. ایسی نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ ان نمازوں کا فائدہ پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے اچھے اخلاق بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کے اوپر جو توکل ہر مومن کا ہونا چاہیے، وہ توکل بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتا. جبکہ نماز کا وعدہ ہے کہ نماز جو ہے انسان کو بدعقیدگی سے روکتی ہے، برے اخلاق رذیلہ سے روکتی ہے، جیسا کہ میں آگے بتاؤں گا فوائد نماز کے اندر. تو 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ احسن الصلاۃ، بہترین نماز. ہر مومن بندے کو چاہیے کہ وہ ایسی نماز پڑھے، جسم کے ساتھ باادب کھڑا ہو، زبان پر اللہ کا بہترین ترانہ موجود ہو، دل کے اندر انتہائی خشوع اور خضوع ہو. اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو انشاءاللہ، تب دیکھو نماز کے اندر کیا مزہ آتا. آپ سمجھ آ گئی بات؟ آپ کو تینوں چیزیں آپ سمجھ گئے بھائی؟ اچھا، یہ 3 چیزیں سمجھ لینے کے بعد اب ان کو الفاظ سے کہیے. اعضائے جسم، جسمانی اعضاء وجود، وجود انسانی جسمانی وجود، اعضائے وضو انتہائی باادب اور نیاز مند ہوں، زبان پر مناجات کا ترانہ ہو اور دل کے اندر خضوع اور نعمتوں کا قدردان دل بنا ہوا ہو. اس کیفیت کے ساتھ انسان نماز پڑھے. بس یہ ہے 3 وہ چیزیں جو نماز میں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر کچھ نہیں. آپ نے کثرت کے ساتھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دوسری چیزوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ چیز اچھی ہے نماز میں، وہ اچھا ہے، فلانا اچھا ہے، بھائی سب اچھے ہیں، لیکن یہ اہم ہے تینوں. یہ جڑ ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے. یہ تینوں میں اگر گڑبڑ ہوا سارا کچھ گڑبڑ ہو گیا. اور اگر ان تینوں کو ماشاء اللہ کریکٹ کر گئے، آگے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ 3 چیزیں انتہائی بنیاد ہے، یہ مضبوط چیز ہے. جسم بے ادب نہ ہو جائے، نماز میں با ادب ہو، زبان سے کوئی الفاظ نہ آئے ماں سوائے قرآن کے، اللہ کے کلام کے، اللہ کی تعریف کے. اور تیسرا، دل کے اندر انتہائی اللہ کی عظمت اور قدر ہو، بہت قدر ہو، خشوع اور خضوع بھرا ہوا ہو، خشیت کا پردہ لٹکا ہوا ہو انسان کے جگر پر. اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہے در حقیقت مومنین کی نماز. اچھا بھائی، یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب آئیے اس میں دیکھیے، انسان جو ہے اس نماز کے ذریعے، وہ آپ نے جملہ سنا ہوگا الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے مسلمانوں کی معراج ہے، سنا ہوگا آپ نے جملہ. لوگوں نے اس کو حدیث بنا دیا، یہ حدیث الصلاۃ معراج المومنین الحدیث، ایسا کہتے، غلط بات. یہ جملہ حدیث کا نہیں ہے بلکہ عربی الفاظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضور نے فرمایا یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کی معراج نماز ہے، مگر یہ الفاظ جو ہے حدیث کے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے یہ الفاظ نہیں ہیں، ان کے کچھ اور ہیں. وہ کیسے ہیں الفاظ میں آگے بتاؤں گا.
بہرحال فی الوقت یہ سمجھو عربی میں جو جملہ آپ نے سنا ہے الصلاۃ، یہ حدیث نہیں ہے لیکن مفہوم حدیث کا ہے، مفہوم حدیث کا ہے، الفاظ عربی ہے، کہنے والا رضوان ہے. سمجھیے تینوں باتیں، کہنے والا میں ہوں، الفاظ عربی کے ہیں اور مفہوم کس کا ہے؟ حدیث کا ہے. الصلاۃ معراج المومنین، کہ بھائی نماز جو ہے مسلمانوں کی معراج ہے. یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا اور اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور حضور نے فرمایا صحیح بات ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ حضور نے جو بات ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی معراج ہے نماز، اس سے کیا مطلب نکلتا ہے بھائی؟ اس سے مطلب نکالیے، کبھی آپ غور کریے اس پر. اس میں طہارت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وضو کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کھڑے ہونے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ نہیں ہے، اور قرات کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اب حضور فرما رہے کہ نہیں، معراج ہے نماز مسلمان کی، معراج ہے مسلمان کی یہ نماز. حالانکہ اس میں کوئی ایک ہی جملہ ہے، اب اس پر غور کر لیجئے حضور نے کیا بات ارشاد فرمائی، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کا سفر دنیا سے شروع ہو. انسان کا سفر کہاں سے شروع ہو؟ دنیا سے. حضور کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا معراج کا؟ ہاں آسمانوں میں شروع ہوا تھا، کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ارے یار گنگ بیٹھے ہو، کہہ دو مکے سے شروع ہوا تھا. مکے سے. ارے کتنے معراج کے واقعے بیان سنے ہیں بھائی آپ نے؟ ایک بھی بولنے والا بندہ موجود نہیں. اللہ جزائے خیر سے کوئی بول رہا تھا ادھر. بہرحال وہ حضور کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مکے سے شروع ہوا. معراج کہاں سے شروع ہوا؟ اسرا شروع ہو گیا کہاں سے؟ مکے سے. پھر کہاں گئے؟ مسجد اقصی. پھر وہاں سے اوپر، پھر کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا. پھر آگے سیاح کے علاوہ اور روایتوں میں اللہ رف رکھ منگائی گئی اور وہاں پہنچے اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے گئے. یہ سارا سفر سنا ہے آپ نے؟ تو حضور کا سفر شروع ہوا کہاں سے؟ مکے سے. اور انتہا کہاں ہوئی؟ اللہ کے دربار میں سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں انتہا ہوئی. تو سفر شروع ہوا مکے سے، انتہا وہاں ہوئی. یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح اللہ نے مجھے معراج کے ذریعے سے اپنا خصوصی قرب، اللہ نے مجھے بہت نزدیکی، بہت قرب اللہ نے مجھے عطا فرمایا نماز یہ معراج کے ذریعے، کہ میں وہاں سے وہاں پہنچا. کتنا قریب ہوا میں اپنے رب سے، کتنا قریب ہوا، کتنا قریب ہوا، کتنا قریب ہوا میں اپنے رب سے. اے مسلمانوں، جب تم نماز پڑھو تمہاری حالت بھی یہی ہو کہ تم اپنے رب سے بہت قریب ہو جاؤ. یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. کتنا قریب ہو جاؤ؟ ہاتھ باندھ کے شروع ہے. سب سے پہلے ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہو جائے اور کیا کہے؟ اللہ اکبر. اللہ تو بڑا. اس کا الٹا کرو، ہم الٹا نہیں کرتے، ہم سیدھا کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے. الٹا کیا ہے؟ میں چھوٹا ہوں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو بڑا ہے. صرف نماز میں بڑا ہے اور کہاں بھی بڑا نہیں. دکان میں ہماری چلتی ہے، ہمارے جسم پر ہماری چلتی ہے. اپنی مرضی کا کھاتے جی، اپنی مرضی کا پہنتے جی، اپنی مرضی کی شادیاں کرتے جی، اپنی مرضی کے عقیدے رکھتے جی، اپنی مرضی سے کرتے جی سارے کام. جو کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہے سب ہماری مرضی چل رہی ہے. اللہ بس ہم نماز میں اللہ بولتے ہیں اکبر، وہ تو بڑا ہوگا بڑا رہو، مگر ہمارے حساب سے یہاں تو ہم بڑے ہیں، یہاں آپ کا کوئی مطلب نہیں. استغفر ہے کہ نہیں؟ یہ بات یہاں سفر شروع کرو، اسے بڑا کہو، اپنی طرف نبی کا میں بڑا نہیں، اللہ تو بڑا ہے. اور یہاں نہیں، ہر جگہ تو بڑا ہے. جب میں نماز میں ہوں تو بڑا، جب میں گھر میں ہوں تو بڑا، جب میں کوئی اور عبادت کروں تو بڑا، جب میں بازار میں ہوں تو بڑا. ہر جگہ مولا تو بڑا، میں ہر جگہ چھوٹا. مولا میری کہاں نہ چلے، ہر جگہ تیری چلے، کیونکہ بڑا تو ہے. اس کیفیت کو سامنے رکھ کر اللہ اکبر کہی جائے. یہاں سے معراج کس کی شروع ہو رہی ہے؟ حضور کی. کس کی شروع ہو رہی ہے؟ مومن کی، ہماری شروع ہو رہی ہے. یہاں سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اب ہم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب درجات، منزلیں بدلتی جا رہی ہیں. اب اس کے بعد اس کا ترانہ ہے زبان سے. پہلے جسم خاموش باادب کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر، اسے بڑا کہا، اپنے آپ کو چھوٹا کہا.
اب زبان سے ترانے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ ترانے ترانہ پڑھ رہا ہے بندہ، اس پر بس نہیں، اور ایک منزل آگے گیا، رکوع کر گیا، اپنی گردن جھکائی، اپنا سینہ جھکایا اور کہا سبحان ربی العظیم، مولا تیری ذات پاک ہے، دیکھ میری گردن جھک گئی، میری گردن اس لائق نہیں کہ اکڑ کر کھڑی ہو جائے، نہیں، میری گردن اس لائق ہے کیونکہ میں چھوٹا ہوں، میری گردن اس لائق ہے کہ میری گردن جھکی رہے تیرے سامنے ہماوا، کہیں بھی ہوں میں، صرف نماز میں جھکنا مقصود نہیں، ہر جگہ جہاں ضرورت پڑے میری گردن تیرے لیے جھکی رہے، ہر جگہ تیرے لیے جھکی رہے، تیرے ہر حکم کے سامنے میری گردن جھکی رہے، صرف نماز میں میری گردن جھکی نہ رہے۔ تو اور زیادہ آگے بڑھ گیا، اور آگے معراج کا سفر آگے چل رہا، پھر کھڑا ہوا، آخری مرحلے میں گیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے، کہاں؟ سجدے۔ اشرف الاعضاء من الجوارح، انسان کے جسم کا سب سے اشرف، سب سے مقدس، سب سے محترم اس کا چہرہ، اس کے چہرے سے اچھی چیز کوئی نہیں، چہرہ سب سے اچھا ہے، سب سے مقدس ہے تمام اعضاء میں، ہاتھ کی اپنی حیثیت ہے، زبان یہ جسم کی اپنی حیثیت ہے، سب چیزوں کی اپنی حیثیت ہے، مگر چہرے کا مقابلہ کوئی سا وضو نہیں کر سکتا، چہرہ انسان کا سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے افضل وضو کو انسان نے جا کے سجدے میں اپنے رب کے سامنے رکھ دیا اور کہا مولا سب سے اعلیٰ جو میرا حصہ ہے جسم کا، میں تیرے قدموں میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ، تو بہت بلند ہے، میں بہت چھوٹا، پھر وہی بات، آخری حصہ اپنے وضو کا نیچے، یہ ہے معراج کی انتہا۔ اے مومن، اے مومنین و صالحین، ہماری معراج تکبیر اولا سے شروع ہوتی ہے اور سجدے پہ جا کے انتہا ہوتی ہے۔ کہاں جا کے انتہا ہوتی ہے؟ سجدے پر۔ شروع کہاں سے؟ تکبیر اولا سے، اور معراج کی انتہا کہاں؟ سجدے پہ۔ ہمارا سفر یہاں سے شروع اور وہاں جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ ہے مومنوں کی معراج، جو حضور نے فرمایا کہ مومنوں کی نماز کیا ہے؟ معراج ہے۔ آج سمجھ آئی حدیث؟ پریکٹیکل میں نے آپ کو بتایا، جس طرح معراج کے دن، معراج کی رات اللہ نے کہا قرب، اللہ کا وصال، وصال کے معنی کیا سمجھے؟ قرب، قریب، نزدیکی، تقرب اللہ، جو حضور کو نصیب ہوا معراج کی رات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی قرب تم بھی حاصل کرو نماز کے ذریعے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھو، آخری مرحلہ، اور کہاں سے شروع کرو؟ تکبیر اولا سے۔ یہ ہے حضرت نماز جو ہم نے بتایا، اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ پہلے نماز میں وہ تین چیزیں لائیے، ادب، احترام اعضاء کا، زبان سے بہترین ترانہ۔ اب ترانہ کون گائیں گے؟ ترانہ جن کو آتا ہے وہی گائیں گے، ہمیں ترانہ پڑھنا نہیں آتا، ہاں گانے ہم 50 گا سکتے ہیں، محمد رفیع کی آواز میں سنو، لالا منگیشکر کی آواز میں سنو، فلانی اور کی آواز میں سنو، مہندر فلانے سنگھ کی آواز میں سنو، سب کی آواز میں سنانے کو تیار، لیکن قرآن ہم پڑھنا نہیں جانتے بھائی، قرآن بھی ہمیں آتا۔ میاں جب نماز میں تم نے قرآن نہیں پڑھا تو تمہاری نماز ہوئی کہاں؟ بعض کیا کرتے ہیں، چلو قرآن تو اچھا پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی ہلتے ہیں، کبھی ڈوبتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ چوروں کی نماز ہے، یہ چوری ہوتی ہے نماز میں، سمجھ؟ یہ فین چل رہے کہ نہیں چل رہے، لائٹ چل رہی ہے، اچھا مولوی صاحب کہاں کھڑے ہوئے؟ موزن کی طرح دکھتے نہیں نا جی، یہ نماز میں ہوتا رہتا ہے، اور باہر نکلتے بول رہے ہیں موزن صاحب نہیں لکھے، تم موزن ہی دیکھ رہے تھے آپ نماز میں، یہ ہماری نماز۔ تو جسم کے یہ جو اعضاء ہے یہ بھی بات ہم نے، اور زبان پر قرآن تو ہم پڑھنا جانتے نہیں۔ آج مسلمان سب سے زیادہ ذلیل اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے رب کے قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے،
میں ابھی سفر میں رہا ہوں نا، 1 ویک 1 ویک سفر میں رہا ہوں، ہر جگہ، خیر آپ چھوڑیے ان لوگوں کو جن کو دعوت دیتے ہوئے 13 15 سال گزر گئے ہیں، ان کو بھی قرآن کی آیت ٹھیک پڑھنا نہیں آتی. آپ تو چھوڑیے، آپ تو بہت پیچھے ہیں، جو آگے رہتے ہیں نا ان کی ہم بات کر رہے ہیں. جن کو 70 سال گزر گئے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے اور لوگوں کو نمازی بناتے بناتے، وہ قرآن کی آیت ٹھیک نہیں پڑھ سکتے. حضرت کیا نماز ہو رہی ہے؟ تو نماز میں ترانہ قرآن کا ترانہ، قرآن کو پڑھنا سیکھو، اس ترانے کو گانا سیکھو، اس ترانے کے ادب کو سیکھو، اس ترانے کو پڑھنا سیکھو. ایسے ہی نہیں اگر تک میرا روا چلتا رہے گا تو اللہ قبول کرتے رہے گا. نہیں، ترانہ پیار سے محبت سے جو حضور نے بتلایا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے. پھر دل کی حاضری تو خیر ماشاءاللہ بہت مشکل ہے ہمارے پاس. بھائی 100 کام ہے نا جی، صبح سے شام تک 100 کام ہے. آدمی نماز میں ہے، سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے گراہک آ گئے ہوں گے اب تک. تو اب پتہ نہیں وہاں فلانا ہوگا نہیں ہوگا. بھائی اتنے میں 2 رکعت پڑھی تھی، تیسری بھول گیا، وہی سلام پھیر کے 2 بھی چل پڑا. چل بھائی السلام علیکم ہو گیا. ہوتا ہے کیوں دل حاضر میں. میرے دوستو ان تینوں چیزوں کے ساتھ نماز کو اچھی طرح سے ادا کرو، تبھی یہ معراج بنے گی. ورنہ مسلمانوں کی معراج یہ کبھی بھی نہیں بن سکتی، تبھی بنے گی انشاءاللہ. اچھا بھائی یہ تو ہو گیا حضرت کیفیت نماز اور اشیاء نماز کہ نماز میں 3 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی، بنیادی چیز. اب آگے اپنی اپنی زینت ہے، اس کے اندر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. بہرحال اب آئیے نماز کے فوائد نماز 8 بیان کروں گا. 8 فائدے بیان کروں گا، لیکن 8 آج تو بیان نہیں ہوں گے، انشاءاللہ 1-2 بیان کر دوں گا، اس کے بعد پھر آگے دیکھ لیں گے. سب سے پہلے نماز کا فائدہ نمبر 1، انسان کسی بھی عذاب میں مبتلا ہو. غور کرو میری بات پر. انسان کسی بھی عذاب میں مبتلا ہو، بدعقیدگی ہے، بات سمجھ نہیں آتی ہے، انسان ہوشیار نہیں ہے، دماغ کم ہے، تجارت میں نقصان ہے، گھر میں بے برکتی ہے، اولاد نافرمان ہے، بد اخلاقی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے عذاب، زیادہ سردی، زیادہ دھوپ، زیادہ تیز ہوائیں، زیادہ زلزلے، یہ تمام تر عذابات، جتنے بھی تکلیف کے عذابات ہیں، یہ سارے ان تمام سے نجات دلانے والی شے اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. دلیل اس کی سیحا نے اس کو روایت کیا. سیحا ستہ میں کئی حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حزب امر فصلی، جب تمہیں غمگین کرے کوئی مصیبت فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہارا غم جاتا رہے اور تمہیں چھٹکارا نصیب ہو جائے. اور بخاری شریف کی وہ روایت یاد کرو جو امام بخاری 13 مرتبہ لائے، ایک حدیث کو 13 مرتبہ، پھر حدیث لا رہے ہیں، پھر لا رہے ہیں، پھر وہی لا رہے ہیں، پھر وہی لا رہے ہیں، پھر ترجمہ بدلتے جا رہے ہیں، حدیث وہی لاتے جا رہے ہیں. وہ حدیث کیا ہے معلوم؟ ایک شخص آیا اور کہا، جمعہ کا خطبہ حضور دے رہے تھے، ایک صحابی آئے مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اللہ کے رسول مر گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، جانور مر گئے، بچے مر گئے، بوڑھے مر گئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہمارے گاؤں میں، ہم وہاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، وہاں بارش نہیں ہوئی بہت عرصے سے اور پورا گاؤں تباہ ہو گیا، کھیتی باڑیاں سب خراب ہو گئی. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اللہ خوب بارش برسا. اب خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ 8 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی. اگلا جو جمعہ آیا، حضور نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے تھے، وہی آدمی پھر آیا، اللہ رسول برباد ہو گئے. اب پچھلی بار بھی برباد ہوا، پھر برباد ہوا، کیا ہوا؟ کہا حضور بہ گئے لوگ. مطلب کیا ہے؟ شروع کر دینا بند بھی کروا لو بھائی، یہ بند بھی کراؤ نا اس کو. تو پھر حضور نے دعا کی جس کے لیے، اور نماز بھی دعا ہے. نماز کیا ہے؟ دعا ہے. الصلاۃ الدعاء، یہ نماز جو ہے دعا بھی. اسی طرح سے دھوپ، سردی وغیرہ وغیرہ، ان تمام پر نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ آپ نے نماز استسقاء پڑھی ہے، نماز کسوف پڑھی ہے، نماز حاجتیں پڑھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام نمازیں، اور دشمنوں کو بد دعا دینے کے لیے نماز پڑھی ہے، دشمنوں پر غلبے کے لیے نماز پڑھی ہے. یہ ساری نمازوں کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے. تو ہر عذاب سے بچنے کے لیے، نجات پانے کے لیے نیمبوا پڑھوا کو رکھ لینے کا فائدہ نہیں، چپلا پہن لینے کا فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں. نماز پڑھو، نماز کیا پڑھو؟ نماز. انشاءاللہ نماز تمہاری ہر مصیبت، ہر تکلیف کو انشاءاللہ دور کرے گی انشاءاللہ. یہ ہے جناب حضرت نماز. لیکن نماز ان 3 شرطوں کے ساتھ کہ تمہاری نماز نماز نہ رہے، نماز وہ معراج بن جائے. کیا بن جائے؟ معراج. تبھی وہ فائدہ مجھے نہیں ہوتا ہے. تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی یا اخروی عذابات جو انسان پر مسلط ہوتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلی شے کیا ہے؟ بولو، نماز. جو عذاب کو ہٹانے والی چیزیں وہ کیا ہے؟ نماز. اب نماز چھوڑ کے کوئی بندہ یوں کہے مجھے تو بہت لاس چل رہا ہے بیمار میں، مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے جسمانی، میری تو بیوی بیمار ہے، میرے تو بچے مر جاتے ہیں، میرا تو یوں ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے، تو اس پر ہنسو، کہو ہاں 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 ٹھیک ہوا، یہی ہونا تھا اور یہی ٹھیک ہے. بھائی کیوں نہیں؟ جب تو نماز ہی نہیں پڑھتا تو یہی ہوگا. اسے کہا جب تو نماز ہی نہیں پڑھتا یہی ہوگا. یہ سمجھاؤ، بتاؤ یہی ہوگا بھائی جب تو نماز نہیں پڑھتا. تو نماز انشاءاللہ انسانوں کی یہ ساری مصیبت کو ہٹانے والی ہے. پہلا فائدہ ہو گیا حضرت. اچھا جی، اب دوسرا فائدہ گن لیجیے. نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدر، اللہ کا احترام اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان انسان جیسے نماز میں کر سکتا ہے ویسے اور حالات میں نہیں کر سکتا. یہ نماز ہی میں تو ہے کہ سجدہ دیکھ رہے زمین پر رکھتا ہے، نماز ہی میں تو کھڑا رہتا ہے خاموش، چاہے بچہ جل جائے مر جائے کچھ، خاموش کھڑا ہوا ہے انسان. ایک روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگا، یہاں جسم پر نیچے پیر میں تیر لگ گیا، وہ چبھا ہوا تھا، ناسور بن گیا، زخمی زیادہ ہو گئے، درد شدت کے ساتھ تھا.